الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارچ ارشاد فرمائے، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، کل فرما دیجئے اے لوگو، میں پوری انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے جو نا رسول بن کر آئے، تمام کائنات کے لیے رسول، آقا جنوں کے لیے، آقا چرندوں کے لیے، آقا پرندوں کے لیے، آقا حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ تو قرآن کریم میں صرف انسانوں کی بابت ارشاد فرمایا، اور آقا خود ارشاد فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوقات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور آقا ہر چیز کے لیے رسول جو بن کر آئے، آپ جنوں کے لیے رسول، حیوانوں کے لیے رسول، چرندوں پرندوں کے لیے رسول، بلکہ سب کے رسول بن کر آئے۔ آقا کو ہر چیز پہچان دی، آقا کو نہیں پہچانتے تو صرف ابو جہل اور ابو لہب نے نہیں پہچانیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر، بلکہ جانور تو وہ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے احسن انداز سے پہچانتے بھی ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس اونٹ نے اپنی زبان میں بلبلایا اور کوئی بات کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ اس اونٹ کا مالک جو تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب مالک وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، والی کائنات نے، دو جہانہ دے سردار نے اپنی نگاہ نبوت سے جب اپنے کان مبارک سے اس اونٹ کی فریاد کو سنا تو اس مالک کو فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ یہ اونٹ جب جوان تھا تو آپ اس پر سواری کیا کرتے تھے، آپ سارا سال ساری عمر اس پر آپ نے مشقت کی، محنت کی، آج یہ بوڑھا ہو چکا ہے اور تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ مالک کہنے لگا حضور بالکل ایسے ہی ہے، ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں ایک اونٹ اپنے مالک کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے تو جو کل کائنات کا نبی بن کر آیا ہے وہ علم غیب کیوں نہیں جانتا؟ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ اونٹ جو میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی سے ہم کلام ہوا، آ کر عرض کرتا آقا جی یہ میرا مالک میرے اوپر مشقت کیا کرتا تھا، روزی کمایا کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ مجھے ذبح کر ڈالے گا، ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے یہ بات کہی کیا واقعی یہ سچ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ واقعی یہ سچ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ میں اس کو ذبح کرنے ہی والا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر وہ کہتا ہے اب میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے پہلے بھی تیرے سے جو ہے یہ
درخواست کی تھی لیکن تو نے اس کی نہیں سنی اور یہ تو جھوٹا ہے، لہٰذا یہ اونٹ ہمیں جو ہے بیچ ڈال۔ 100 درہم میں اس اونٹ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید لیا۔ جب اونٹ خریدا اور خرید کر میرے آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا۔ جب اونٹ آزاد ہوا تو وہ اپنی زبان میں بلبلایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ اونٹ بلبلایا، آقا نے پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پھر بلبلایا اپنی زبان حال دے اندر اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی آپ سے سوال کرتے ہیں آقا جی فذالک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں بتائیں یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ہم نے اسے خرید کر اسے آزادی کی نوید سنائی، خوشخبری سنائی تو یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے اور اس نے دعا دی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میری جان کی خلاصی کی، مجھے خرید کر آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی آپ کی خیر فرمائے۔ اور میں نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے دوسری دعا دی اور کہا اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا اور مجھے آزادی دلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر آپ کی امت کی جو ہے وہ خیر فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دعا دیتا ہے اے شفیع المذنبین، اے دو جہانہ کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر آپ کی تو آپ نے میرے خون کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کی محشر کے میدان میں حفاظت فرمائے۔ تو پتہ چلا یہ جانور بھی میرے آقا کو پہچانتے ہیں، میرے آقا کو پہچانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ماہی مدینے والا انہوں سارا جگ جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات واسطے اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک باغ دے اندر تشریف لے جا رہے نے، اتھے ایک اونٹ یہودی دا جڑا او بفر کے آ چکیا ہے اور اونٹ جڑا ہے وہ مالک آقا دے کول آیا، آ کے کہنے لگا آقا جی میرا اونٹ جڑا ہے وہ بدک گیا ہے، وہ باولا ہو گیا ہے، وہ مجھے کام کرنے نہیں دیتا، میرے باغ سوکھ چکے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ چلو اس کے اونٹ کے پاس۔ اب جب چلنے لگے صحابہ عرضہ کرتے ہیں آقا جی کہیں اس کے پاس نہ جانا، وہ جانور ہے، باولا ہو چکا ہے، کہیں آپ کو کاٹ نہ ڈالے۔ آپ نے فرمایا ساری کائنات میری متی ہے اور ہر چیز میری اطاعت کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہر چیز میری اطاعت میں رہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، جب باغ کے اندر گئے وہ اونٹ چلتا ہوا سیدھا میرے آقا کے قدموں کے اپنے پر آیا، آ کر آقا کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے میرے آقا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر اس کے ناک میں نکیل جو تھی وہ ڈالی اور ڈال کر مالک کے سپرد کر دیا۔ اب وہ اونٹ نے جب آقا کو سجدہ کیا صحابہ عرضہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یہ تو حیوان ہے، یہ مخلوق جانور ہے، یہ آپ کو سجدہ کرتی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا اختیار ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ہر چیز میرے آقا کی متی ہے، آقا کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے جانور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جو ہے نا گدھا آپ کی بارگاہ میں آیا اور جب گدھا آپ کی خدمت میں آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے کو جب پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام شہاب بن یزید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یفور ہے، آج کے بعد تیرا نام یفور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بدل ڈالا اور نام بدل کر آپ کے پاس رہا اور وہ آپ کا قاصد بن کر زندگی بسر کرتا رہا جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ
वसल्लम हयात रहे, आका किसी सहाबी को बुलाने का जब इशारा करते तो वो भागता हुआ सीधा था जानवर, देखो गधा था, जिससे लोग आज जो है वो नफरत भी करते हैं। और वो गधा जिसका नाम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यफूर रखा, वो सहाबा को बुलाने के लिए उनके दरवाजे पर जाता है, अपना सर टुकराता है, सहाबा को पता चल जाता है कि ये बंदा ये जो है हमें बुलाने के लिए आया है, अल्लाह का रसूल का पैगाम लेकर आया है, रब नबी का कासद बनकर आया है। तो सहाबा दौड़ते मेरे आका की बारगाह में चले जाते। अब जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, अब उस गधे ने जब देखा कि अब पीछे रहने के लिए अब कोई ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, उसने भी एक कुएं के अंदर छलांग लगाई और अपनी जान जो है वो जाने आफरीन को दे दी। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ हर कायनात की हर मखलूक जो है वो अल्लाह के हबीब के साथ मोहब्बत करती है। और मोहब्बत का आलम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे महबूब पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तबाह कर लो, मेरे नक्शे कदम पर चल जाओ, मेरी बात को मान लो, मेरी इत्तबाह कर लो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। बल्कि मोहब्बत ही नहीं करेगा, मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारी गलतियों को खत्म कर देगा और तुम्हें दरगुजर कर देगा और तुम्हें बख्श भी लेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके हम सबको आका से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।